اکتوبر کا مہینہ آ گیا اور اسموگ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، جو کہ کافی خطرناک ہے. آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز کو نقصان دیتی ہے. آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ارلی سمٹمز کیا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کی، اور اس کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کیا ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف، اور آج میں ڈاکٹر مسلم شامون کے پاس آیا ہوں اس وقت، جو کہ ایور کیئر ہسپتال کے اندر گورنمنٹ کے کوآرڈینیٹر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اور کیسے ہیں آپ؟ مجھے جی آپ بتائیں. آل گڈ، شکر اللہ. اللہ کا شکر ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ انسانی صحت پر اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ تو کافی کام کر رہی ہے، کون کون سے مضر اثرات ہیں جو انسانی صحت پر اس کے ہوتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. جو یہ بڑا اس وقت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پنجاب میں اگر آپ دیکھتے ہیں جیسے اکتوبر شروع ہوتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار اسموگ آ رہا ہے. آگے کا بندہ 3-4 مہینے کا سوچتا ہے. یہ چلتا ہے اراؤنڈ فیبروری تک. اچھا، اٹس ناٹ اونلی پنجاب، یہ بھی ایک لوگوں کو مسکنسیپشن ہے. یہ آتا ہے بیسکلی انڈیا سے، بیکاز جتنی فصل ہمارے پاس ہے اس سے ڈبل گنا فصل انڈیا میں. تو یہ موسم میں جس طرح جلایا جاتا ہے پھر پوری ایک ایئر پولیوشن آتی ہے. اسموگ کو اگر ویسے دیکھیں تو اٹس بیسکلی ڈسٹ پارٹیکلس جو ایئر پارٹیکلس کے ساتھ نیچے سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں جو بیسکلی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں سمٹمس کے ساتھ لے کے ایمرجنسی میں، پھیپھڑوں کے مسئلے ہیں، آئز کے مسئلے، مینز واٹری آئز ہے، آئز میں ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے. اسپیشلی جو ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں دیکھا ہے جو ایلڈرلی گروپ ہے 50 60 70 پلس، وہ آتا ہے ڈزنس کے ساتھ. پیشنٹ آتا ہے کہ ہمیں سر درد ہو رہا ہے، چلتے چلتے فینٹ ہو گئے. تو یہ اس میں ایک ایشو آ رہا ہے. سیکنڈلی جو سی او پی ڈی کے پیشنٹس ہیں جس کو کرونک آبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز کہتے ہیں، ایستھما، جو دمے کے مریض ہیں اسپیشلی، ان کو اس وقت بہت زیادہ پریکاشن لینا ہے وڈ سے. اچھا سر، بتائیے گا کہ کریٹیکل سچویشن کون سی ہوتی ہے آپ کے پاس؟ کریٹیکل مریض کس حالت میں آتا ہے؟ اس کی جو سب سے آخری سٹیج ہے، اگر اسموک سے کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا، اس نے احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی. اس میں موسٹلی یہی ہے کہ پھیپھڑوں کی امراض آتے ہیں. صرف پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ اس میں یہ نہیں کہ آپ کو کوئی استھما اور دمے کا مسئلہ، وہ تو جن کو ہے ایگریویٹ ہو جاتا ہے. کچھ ریسرچ پیپرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں لنگ کینسر کا بھی چانس ہوتا ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ میں نے اسموک کی وجہ سے ابھی تک کوئی کینسر کا کیس نہیں دیکھا ہے، لیکن ریسرچ پیپرز ہے جو ویسٹ میں اپلائی ہوئے ہیں تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی کہ لنگ کینسر کرتا ہے. ٹھیک ہے سر، اب پریکاشن کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ احتیاطی تدابیر، لے مین ہے اس کو نہیں پتا، اس کو ہم کیا کہیں گے کم سے کم وہ کیا چیز کر لے کہ جس سے وہ بچ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، بٹ آئی بلیو پریونشن از دا کیور. تو آپ نے احتیاط کرنا ہے، وہی اس کا علاج ہے. سب سے پہلے تو انڈورز رہے، بغیر وجہ باہر نہ جائے، چاہے بچے ہو بوڑھے ہو، ایون ینگ ایڈلٹس بھی. پانی انٹیک اپنی زیادہ رکھیں جتنا یو کین کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ. N95 ماسک بہت ایزیلی اویلیبل ہے پورے لاہور میں، پنجاب میں وہ نہیں ملتا. آپ نارمل ماسک لے لیں، 10-20 روپے کی اس کی پرائس ہوتی ہے. تو ماسک پہنے، باہر نہ جائے، بچوں کو احتیاط کرے. اس وقت شام کے جو پارکس کا ٹائم ہے، اور اس میں آپ کو کہوں گا کہ صرف اسموگ نہیں ہے، ڈینگی بھی ہے اس وقت پنجاب میں، بیکاز آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت موسم کس طرح ہے. تو پارکس میں بچوں کو 5-5:30 بجے کے بعد اوائڈ کریں مغرب کے ٹائم پہ. تو اوور آل ایک اچھے صحت مند معاشرے میں یہی طریقہ ہوتا ہے، کمیونٹی لیونگ. سوشل میڈیا سے اویئرنیس آتی ہے، لوگوں کو بھی اویئرنیس آتی ہے. ڈاکٹرس کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس میں کیمپین کریں. کمیونٹی کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ جو انیشیٹو لے رہی ہے، اسموک گنز بھی استعمال کر رہی ہے، اور کافی ایسے کام کیے جا رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح سے اسموک کو روک سکتی ہے، یا پھر پریونشن کے لیے کیسے کام کرتی ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ اگر آپ دیکھیں اس وقت پنجاب گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف سی ایم مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ اس میں ایفرٹس کر رہے ہیں. جس طرح ہم ایک ڈیزاسٹر فلڈ سے نکلیں تو ایک اسموک بھی ہمارے لیے ایک اپ کمنگ چیلنج ہے. ابھی لاسٹ ویک کی کلائمیٹ کی جو ہماری انوائرمنٹل منسٹر ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے کانفرنس کی ہے ایئر وی بریتھ کے نام سے لاہور ایکسپو سینٹر میں. اس میں یونیسیف اور WHO کی مشترکہ لاگت سے ہم نے ایسے ایفرٹس کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو ایک ٹارگیٹ ہے ہمارا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس 70% ول بی امپرووڈ. اس وقت لاہور میں جو ایک 660 کا ایئر کوالٹی تھا، کانا اور CBD روٹ جو نیا CBD روٹ بنا ہے وہاں پہ ہمارے پاس 15 CM صاحبہ نے اینٹی اسموک گنز لانچ کیے. انیشیل سٹیج میں لاہور ہے، دین ہم دوسرے ضلع اور ڈویژنز میں لے جائیں گے. وہ کرتا کیا ہے؟ اینٹی اسموک گن جو مشین ہے اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک پروپیلر ہوتا ہے جو بہت ہائی پریشر سے پانی کو، مسٹ کو ہوا میں پھینکتا ہے. وہ پانی کے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ ایئر ڈراپلیٹس کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں. تو جب اس کا ویٹ بڑھتا ہے سو دیٹ سیٹلز ڈاؤن. تو جتنا ڈسٹ پارٹیکل ہے وہ نیچے سیٹل ہو جائے گا رادر دین میکنگ اے لیئر اراؤنڈ 1 کلومیٹر یا ½ کلومیٹر ایک ایٹماسفیئر کے لیول پہ. تو وہ اس وقت بہت افیکٹو ہے. کانا کے اندر انہوں نے 2 دن پہلے ٹیسٹ کیا ہے تو ایئر کوالٹی انڈیکس 660 سے 170 پہ آ گیا. فرق پڑا ہے اس سے؟ تو فرق پڑا ہے. تو یہ صرف ایک ریسٹرکٹیڈ ٹو لاہور نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کو لاہور سے آگے بھی CM کے ویژن میں ہم آگے لے جائیں گے.
اچھا سر، بتائیے گا کہ ریسرچ کے مطابق کیا کیا آؤٹ کمز ہیں کہ اگر اس چیز کو نہ روکا گیا، اسموک کو نہ روکا گیا انڈیا کی طرف سے یا ملکی لیول پہ یا پھر دنیا میں، تو یہ کتنا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے یہ آنے والے 5-10 سالوں میں؟ اس میں بیسکلی دو فیکٹرز ہیں. ایک تو مین میڈ فیکٹرز ہیں، جو ہم مین میڈ جو ہیومن ایرر ہے اس کو ہم اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، اس وقت اگر آپ دیکھیں پنجاب میں برک لین انڈسٹری ہوتی ہے، آپ بہت بار موٹر وے پہ سیالکوٹ جائے یا ٹورڈز ملتان جائے، اب وہ ساری بھٹے کی انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں، اب آپ کو دھواں نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک ایکشن بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا. کچھ کلائمیٹ چینج کے فیکٹرز ہیں، اس میں پاکستان از ناٹ اونلی رسپانسبل، انڈیا ہے، اوپر چائنا ہے، جو آپ سے بڑے انڈسٹریل کنٹریز ہیں، وہاں سے بھی ایئر پولیوشن آتی ہے. اس میں کرنا یہ ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا تو لیٹر سٹیج میں یا آپ کی ینگ جنریشن میں، اسپیشلی بچوں میں ایج 5 سے 15 میں، بہت سیویئر لنگس کی COPDs کی بیماریاں آگے لے کے آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس سٹیج پہ پریکاشن لینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. آج تفصیل میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ اسموک کی وجہ سے کیا کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، انڈیویجول لیول پر بھی، انفرادی طور پر بھی، کمیونٹی لیول پر بھی، ملکی سطح پر بھی، اور انسانیت کے ناطے بھی آپ کو ہر چیز جو کہ ترک کرنی پڑے گی. آپ کو اسموک کی وجہ سے ہونے والے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اپنانی پڑیں گی. اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.